السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر ویورز۔ سب سے پہلے مختصر سے ایک دو خبریں ہیں، اس کے بعد آخر میں آپ سے گفتگو ہوگی عمران خان کے اوپر، اور عمران خان کے بارے میں آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو دل سے لگیں گی میری باتیں۔ تو آتے ہیں، پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موجودہ حکومت جو 12-13 جماعتوں کی متحدہ حکومت ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کی مارکیٹیں جو ہیں 8:30 بجے بند کر دی جائیں۔ یہ بجلی بچانے کے خیال سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ اب یہ کب سے لاگو ہوں گے یہ نہیں معلوم، لیکن آج جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں حکومت نے، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مارکیٹیں جو ہیں، شاپس وغیرہ، یہ 8:30 بجے تک بند ہو جایا کریں گی، اور جو ریسٹورنٹس ہیں اور شادی ہال ان کو 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ مہینے میں جو ہے ایک خطیر رقم بچے گی۔ اس کے علاوہ سرکاری دفاتر کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری دفاتر میں بھی جو ہے بجلی کے جو ہے 50% بلب اور پنکھے وغیرہ چلیں گے، اور 50% جو ہے وہ بند رہیں گے، یعنی آفسوں میں 50% اندھیرا چھایا رہے گا۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اناؤنس کریں گے کہ کب سے یہ شروع کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 5 تاریخ سے ارادہ ہو، لیکن آج یہ انہوں نے کیبنٹ میں فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے کہ یہ اس طریقے سے کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری آپ کو خبر دیں کہ کل، کیونکہ یہ میں جس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں آج منگل ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کس وقت دیکھ رہے ہیں، تو آج منگل کے دن اعظم سواتی کو عدالت نے جیل سے رہا کر دیا۔ کل ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور 2 لاکھ روپے کے مچلکے کے اوپر بھرنے کے لیے کہے تھے، وہ آج انہوں نے بھر کے اور جیل سے رہا ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ لیکن ابھی ان کو سکھ کا سانس لینے نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ عدالت نے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ آئندہ اگر اس طریقے کی کوئی آپ نے غلط بات کی اداروں کے خلاف، یا ٹویٹ کیا یا کچھ کیا، تو فریقین کو، یعنی فریق کو، حکومت کو، یہ آپ کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کو ڈرایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ پھر ایسی حرکت کی، یا ٹویٹ دی، یا کوئی پریس کانفرنس میں کچھ کہہ دیا اداروں کے خلاف، یا فوج کے خلاف، یا حکومت کے خلاف، یا جو بھی قابل اعتراض جیسے ٹویٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ حق رہے گا حکومت کو کہ یہ دوبارہ آپ کو گرفتار کریں، یا آپ کے خلاف ضمانت جو ہے اس کو رد کرنے کے لیے، کینسل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کریں۔ تو یہ 2 چیزیں جو تھی یہ ضروری تھی بتانے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اب بات ہے ذرا عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کے لیے جو ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان کے لیے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چرچا ہو رہا ہے، اور جو ہنسائی ہو رہی ہے، وہ اس کے اعتراف جرم، اعتراف کرنے کے اوپر ہوں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ ماضی میں پلے بوائے رہے ہیں، اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی ہے، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ پلے بوائے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں پلے بوائے کا مقصد نہیں سمجھتے کہ پلے بوائے کیا، وہ سمجھتے ہیں پلے بوائے کھیلنے والا کھلاڑی یا کچھ، لیکن پلے بوائے کی ڈکشنری میں آپ مانا دیں گے۔ اور ویسے بھی جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو بتاتے چلیں کہ پلے بوائے کا مطلب ہے عیاش آدمی، جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ گندے تعلقات رکھے، یعنی ناجائز تعلقات رکھے، تو اس کو پلے بوائے کہا۔ اور اس کے لیے اعتراف کرتا، ہاں میں بالکل میں ایسے رہا ہوں۔ اچھا، اب اس اعتراف کرنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو احتساب ہونا چاہیے، اس کو تو وزیر اعظم بنانے والے بھی غلط تھے جو سوال پوچھ رہے ہیں
جنرل قمر باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے آپ ماضی میں پلے بوائے رہے، جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ پلے بوائے رہا اور اس کا عیاش شخص ہے، تو اس کو قوم کے اوپر آپ نے 3.5 سال کے لیے مسلط کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے پھر بھی اس کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اس کو مسلط کیا آپ نے۔ اب یہ کئی بات جوڑیں، اس کے ساتھ جو جتنے ساتھی تھے، عیاش اور وہ شہزاد اکبر، اس کے لیے شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس کی مختصر سی بات بتا دوں کہ اس کی بھی ویڈیو موبائل میں دکھائی گئی ہے، ناجائز سڑکوں کے اوپر کار میں ایک خاتون کے ساتھ ناجائز کا سمجھتے ہیں، کھل کے میں بات نہیں کر سکتا ہوں کہ کس طریقے کی ایک قابل اعتراض ویڈیو موجود ہے، لیکن اب شہزاد اکبر کا حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، امریکہ سیٹل ہو چکے ہیں، تو ایسے جو عمران خان کے تھے۔ لیکن اس عمران خان کے اس سلسلے کے علاوہ اور باتیں کر کے میں پھر اس کے جو ذمہ دار ہے عمران خان کے لیے، اس کی آخر تک میں آپ کو بات کروں گا، اس میں طارق جمیل اور ثاقب نثار کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا آخر تک۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی مریم نواز میری بیوی جو ہے، اپنی بیوی کے یہ اپنے میاں مٹھو ہوتے ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں میں سب سے اچھا کھلاڑی تھا، میں نے اکیلا میچ جیتا تھا، لایا تھا، تمغہ لایا تھا، میڈل لایا تھا، میچ جیتا گئے، اور ہر چیز میں اپنے اب یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ گھریلو خاتون ہے، میری بیوی فیشن نہیں کرتی، میری بیوی ہر وقت برقعے میں رہتی ہے اور گھریلو عورت ہے، اور جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، اور جو باہر مریم نواز جیسی جو باہر ہوتی ہیں اور میک اپ کر کے نکلتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، وہ فحش عورتیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے الفاظ کہیں کہ وہ گندی عورتیں، ان کا جو ہے بالکل گندی ذہنیت ہوتی ہے، اور گندی عورتیں، اور اپنی بیوی پینی کو جو برقع پہن کے اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے جو اس وقت تو خیر وہ دبئی میں ہے اور دبئی کی مارکیٹوں میں گوگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو گھریلو ہوتی ہیں وہ بہتر ہیں، باقی جو باہر جو میک اپ شیک اپ کر کے گھومتی ہیں وہ سب فحش عورتیں اور گندے بد کردار عورتیں۔ جناب آپ کی بات 100 درجہ درست مان لیتے ہیں، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جلسے میں جو خواتین آتی ہیں اور یہاں پہ لپسٹکیں اور یہاں رنگ لگا کے اور کپڑے شپڑے نیم اوریا پہن کے اور ڈانس کرتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی گٹھنیوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فحش ہوتی ہیں، اس کا مطلب آپ فحش عورتوں کو اپنے جلسے میں جلوس میں نچانے کے لیے بلاتے ہیں۔ آپ اب بھی جو ہے چھپے ہوئے پلے بوائے ہیں، تھے نہیں ہیں ابھی تک۔ آپ جو جس طریقے سے آپ کی بات پہ اگر اعتبار کر دیا جاتا ہے کہ جی ہر خاتون گھر سے باہر نکلنے والی جو ہے، جو فیشن کر کے نکلتی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، وہ فحش ہوتی ہے، تو اس سے آپ نے پاکستان کی ان نیک بچیوں کی، ان باعزت گھرانے کی لڑکیوں کی جو مجبوری میں نوکریاں کرنے کے لیے نکلتی ہیں، اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے نکلتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ آفس میں جائیں گی تو جو ایسے نقاب پہن کے تو نہیں جائیں گی، وہ بال بھی کھلے ہوں گے، ریسیپشن کی ڈیوٹی ہے، کسی کمپنی میں آپریٹر ہیں، کسی چیز ٹیلی فون آپریٹر ہیں، کمپیوٹر آپریٹر، تو ان سب کی آپ نے دل آزاری کی ہے کہ جو گھر سے باہر نکلتی ہیں فیشن کر کے وہ بد کردار ہوتے ہیں۔ بد کردار میں آپ زیادہ نہ جائیں، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھے گی۔ بد کرداری یہ ہوتی ہے کہ طلاق لینے کے بعد 40 دن تک یا 4 مہینے تک جو عدت کا ٹائم ہوتا ہے وہ پورا نہ کرے آدمی اور فوراً شادی کرے، وہ بد کردار ہوتی ہیں۔ تو ان کو تو آپ پافتہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو گھریلو لیکن قوم کی بچیاں جو باہر جا رہی ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں کہ قوم کی بچیوں کو آپ جو جا رہی ہیں باہر، ان کو آپ کہہ کے جو فیشن کر کے جو نکلتی ہے، ہر عورت فیشن کر کے جو نکلنے والی بد کردار نہیں ہے۔
کسی کے ساتھ مجبوری ہے نوکری کے لیے، کسی کو اگر آپ ایسے کریں گے تو تعلیم کے لیے بھی اور لڑکیاں نہیں نکلیں گی، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں نکلیں گی، وہاں تو برقعے پہن کے نہیں جاتی ہیں، وہاں تو کھلا میک اپ کر کے یونیورسٹی کے لیے ایم ایس سی کرتی ہیں، ایم کام کرتی ہیں، دنیا کی اچھی اچھی ڈگری لیتی ہیں، باہر ملک چلی جاتی ہیں، ایئر فورس میں خواتین ہیں، فوج میں خواتین، سب کو آپ بد کردار کہیں گے؟ آپ خود بد کردار ہو، اس لیے آپ کو سب بد کردار نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی صرف ایک پینے کی تعریف کرنے کے چکر میں یہ نہیں سوچتے کہ یا تو رات کو آپ نے سوٹا لگایا، ہیروئن پی اور جو منہ میں آیا اور وول وقت دیا۔ میں اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کہ باہر نکلنے والی میں میری خواتین بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹیاں ہو سکتی ہیں، میری بہنیں ہو سکتی ہیں، اور تمام ملک کی جتنی خواتین ہیں، میری بہنیں بیٹیاں، ان کی عزت برابر ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ پاکستان کی کسی خاتون کو سرٹیفکیٹ دیں کہ جی یہ بد کردار اور یہ۔ اب سرٹیفکیٹ پہ بات آئی تو میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں۔ اب آتا ہوں میں جناب طارق، عمران خان کو تو سزا ہونی چاہیے، نااہل بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ کیا جس کو ریاست مدینہ اور منکر اور پتہ نہیں کیا القاب دیے اور کہا کہ اسلام کی مجاہد، اسلام کی خدمت کرنے والا، وہ فتویٰ دینے والا طارق جمیل، اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے کہ اس نے ایک پلے بوائے کے عیاش بند لڑکے، ماضی کے ایک عیاش لڑکے کو جو اس وقت 66 سال عمر میں بھی لڑکیاں عورتوں کو تو چھوڑے، ہیجڑوں تک وہ نہیں چھوڑا، اس کو انہوں نے پارسا اور نیک اور ریاست مدینہ اور اسلام کا داعی قرار دیا۔ تو اس کا مولانا طارق جمیل کا بھی تو تھوڑا محاصرہ کریں آپ لوگ، اور قوم کرے یہ ان لبادوں میں جو ایسے فتوے دیتے ہیں اور جو سر پہ چڑھا دیتے ہیں سیاسی لیڈروں کو، خوشامد کرتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنی گاڑیاں لینے کے لیے، اپنی پلاٹ لینے کے لیے، خامخواہ کی چمچا گیری جو کرتے ہیں، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب سے سوال پوچھتا ہوں میں، مولانا صاحب کیا یہ عمران خان نے جو کہا ہے پاکستان کی تمام لڑکیوں کے لیے کہ جو گھر سے خاتون نکلتی ہے میک اپ کر کے وہ پاکیزہ عورت نہیں ہو سکتی، پاکیزہ صرف بی بی پینی جیسی ہو جو گھر میں بیٹھی رہے اور کام کرتی رہے، تو کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ اگر متفق نہیں ہیں تو تھوڑی ہمت کریں، آپ کا معاوضہ بند ہو جاتا ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک نکاح کے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ میری غلطی تھی اور کہ میں نے عمران خان کو ریاست مدینہ اور اسلام کا داعی سمجھا اور مجاہد اور نہ جانے کیا کیا اس کو پگڑیاں پہنا دی تعریفوں کی۔ تو یہ مولانا طارق جمیل کے لیے بھی سوال ہے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، قوم سے معافی مانگے کہ کیونکہ اس نے دل آزاری کی ہے پاکستان کی بچیوں کے والدین کی، جن کی بچیاں مجبوری میں، نوکری میں، تعلیم کے لیے، کسی چیز سلسلے میں بھی میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں، ان کے لیے عمران خان نے یہ کہا۔ اب جناب آ جائیے ذرا ثاقب نثار بابا رحمت کے اوپر بھی، وہ کہتے تھے یہ اس سے یہ صادق الامین ہے۔ مجھے بتائیں کہاں صادق الامین ہے، کہاں اس نے یہ جھوٹوں کا سردار ہے، اس کو جھوٹوں کے سردار کو ثاقب نثار نے صادق امین کا دے کے قوم کے ساتھ مذاق کیا، اپنے بیٹیوں یا داماد یا ان کے لیے نوکریوں کے سلسلے میں خوشامد کر کے اس کو یہ جو دیا لقب کہ یہ صادق الامین ہے، اس پہ ثاقب نثار کو بھی معافی مانگنا چاہیے قوم سے اور اپنے کیے پہ پچھتاوا ہونا چاہیے، اور تاکہ آئندہ کوئی ایسا چیف جسٹس کوئی ایسے غلط آدمی کو اپنی طرف سے ایکسٹرا جو ہے کوئی ایسے فتوے نہ دے کہ صادق امین۔ آپ کو کیا پتا اس نے کیا کیا جھوٹ بولے، دنیا اس کی زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے بھائی، جھوٹ سے پلے بوائے ہے۔ سب سے بڑی بات پلے بوائے گندی ذہنیت کا شخص جو
کسی کی ماں بہن کی عزت نہیں سمجھتا ہے. اپنی جلوس میں جو لڑکیاں بلاتے ہیں جن کو نچاتا ہے ان کو یہ فحش کہے، یعنی بی جو گھر میں بیٹھی رہے، گھر سے جو یہ لڑکیاں جو نکلی ہے عمران خان کی محبت میں یا پی ٹی آئی کی محبت میں، کیا یہ فحش کے کردار کی لڑکیاں ہیں؟ یہ سیاسی کے لیے وابستگی کی وجہ سے نکلی ہے. تو ان کو بھی آپ نے گھسیٹ لیا اسی قلم سے عمران خان. تو عمران خان کو اپنے کیے پہ معافی مانگنی چاہیے. عمران خان جتنا بد کردار پلے بوائے کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے اس کی تو آپ بے شک محاصرہ کریں، لیکن ان دو آدمیوں کے لیے، مولانا طارق جمیل کے لیے اور ذاکر نثار کے لیے کون جواب دے گا؟ اب مجھے پتہ ہے یہ جب جو دیکھیں گے لوگ یہ میرا ویڈیو، اس میں طارق جمیل کے اوپر بھی یہ کے خلاف یہ باتیں سن کے مجھ سے ناراض ہوں گے، ہو سکتا ہے گالیاں بھی دیں، لیکن بات سچ ہے کہ جھوٹے شخص کو، ایک گندے شخص کو، ایک نشئی آدمی کو، ایک لوفر آدمی کو آپ ریاست مدینہ اور جناب بھائی کل کو میں بھی ننگے پاؤں کر کے تسبیح ہاتھ میں لے کے چلا جاتا ہوں مدینے کی گلیوں میں، پھر مجھے بھی پھر آگے خون خرابہ کروں، عیاشی کروں، کیا دو گے؟ یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے حرکتیں، یہ نہیں ہونی چاہیے بھائی، یہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کے ساتھ ساتھ ان دو کے اوپر بھی قوم کو سوچنا پڑے گا. امید ہے لوگوں کو میری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، دل سے لگی ہوں گی، اور جو سچا انسان ہے وہ یہ دیکھے بھی اور اس کو شیئر بھی کرے. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. ٹل دا نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.